وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. آج ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب. مولانا صاحب, اب مذاکرات کا سلسلہ تو شروع ہو گیا اور طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے آئین کے اندر ہے کہ مذاکرات پہ راضی ہو گئے. انہوں نے کوئی ایسی شرط بھی پیش نہیں کی ابھی تک جو کہ حکومت کے لیے قبول کرنا مشکل ہو. یہ جو میڈیا میں لسٹیں آ رہی ہیں 15 مطالبات 19 مطالبات, یہ سب غلط ہیں. ان کی طرف سے صرف 2-3 مطالبات ہیں. تو اب آئین کے اندر رہ کے وہ مذاکرات پہ راضی ہیں. کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سیاسی قوتوں کی اور پاکستان کے عوام کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ ایک گروپ جو اتنے سالوں سے عسکریت پسندی میں ملوث ہے وہ آئین کے اندر مذاکرات پہ تیار ہو گیا؟ میرے خیال میں یہ صرف آج ہی نہیں تیار ہوئے. جب بیت اللہ مسعود حیات تھے اور اس وقت انہوں نے جو مجھے خط بھیجا تھا اس میں بھی انہوں نے پاکستان کے آئین اور قانون کے تحت معاملات کو طے کرنے کی بات کی تھی. اور اس کے بعد جب وہ شہید ہو گئے تو حکیم اللہ مسعود نے بھی اس پہ دستخط کر کے وہی خط مجھے دوبارہ بھیجا. اس میں بھی یہی باتیں لکھی ہوئی تھیں اور کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ اگر ہم مذاکرات یا امن کے لیے سنجیدہ ہوں تو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی تھیں. کبھی انہوں نے آپ کو خطوط بھی لکھے, آپ نے خود بھی بہت سے مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا. کبھی انہوں نے یہ کہا کہ ہم پاکستان میں شریعت نافذ کریں گے اور جو بیت اللہ مسعود یا حکیم اللہ مسعود یا مولانا فضل اللہ ہمارے خلیفہ ہوں گے؟ کبھی ایسی بات نہیں, سرے سے اس کا تذکرہ ہی نہیں ہے ان خطوط میں. وہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم مذہبی لوگ ہیں, اس ملک میں جمعیت علماء بھی ہے, تمام مذہبی مکاتب فکر بھی ہیں اور وہ سب اس مقصد کے لیے جدوجہد کر رہی ہے. جب امن ہو جائے گا تو ہم بھی اسی زمرے میں آ جائیں گے, اسی جدوجہد کا ہم حصہ بن جائیں گے. لہٰذا الگ سے ہماری طرف سے ایک مطالبے کو اٹھانا یہ شاید ان کی بھی ذہن میں تھا کہ ہم اگر ایک دفعہ امن چاہتے ہیں تو پھر ہمیں صرف امن کی بات کرنی چاہیے اور ایک محفوظ مستقبل کی بات ہمیں کرنی چاہیے. قانون کے تحت قبائل کے اندر ایک محفوظ زندگی کی بات انہوں نے کی تھی اور اس میں یہاں تک انہوں نے کہا تھا کہ اگر ان دونوں حضرات نے یہاں تک لکھا تھا کہ اگر ہماری کوئی ضمانت لے گا تو فضل الرحمان سے کم ہم کسی اور ضمانت پہ آمادہ بھی نہیں ہوں گے جی. یعنی یہاں تک کہی تھی. میری رائے یہ تھی کہ میرا نام آپ نہ کریں, آپ علماء کرام کی ایک بڑی جماعت کو بیچ میں لائیں گے جو آپ کے علاقے کے علماء بھی ہوں گے, یہاں سے بھی علماء آ جائیں گے اور وہ بیچ میں آ کر آپ کے عزت نفس کے مطابق آپ کے معاملات کو حل کر دیں گے جی. تو یہ چیزیں اس وقت مد نظر تھیں. آج جو سوالات نئے نئے اٹھائے جا رہے ہیں یہ ایک نظریات کا اظہار تو ہے جو آپ ریکارڈ پہ لا رہے ہیں کہ جی ہم جس مقصد کے لیے لڑ رہے ہیں اس میں یہ بنیادی مقصد ہے. تو ٹھیک ہے, ہر ایک کو یہ حق پہنچتا ہے کہ اس کاز کو ہائی لائٹ کرے, لیکن بنیادی چیز جو ہے وہ ان کی طرح. اور پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جس وقت پارلیمنٹ میں بحث ہونے لگی اور قرارداد پھر بعد میں آئی, جتنا عرصہ مذاکرہ پارلیمنٹ میں بات ہوتی رہی کارروائیاں بند تھی. اس وقت جو مذاکرات ہو رہے ہیں تو کارروائی بھی چل رہی ہے نا. یہ کیوں ہو رہی ہیں یہ کارروائیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ دیکھیے, جو بات میں نے پہلے آپ سے عرض کی تھی جی کہ دیکھو, میں نے اے پی سی میں بھی یہ کہا تھا کہ آپ تحریک طالبان کو ایڈریس کرنے کی بجائے آپ عسکریت پسندی کو ایڈریس کریں جی. جتنی بھی عسکریت پسند تنظیمیں ہیں, چاہے تحریک طالبان سے باہر ہیں, چاہے اندر ہیں, چاہے حکومت سے لڑ رہی ہیں, چاہے نہیں لڑ رہی, سب کو جب آپ اس چیز میں لائیں گے تو آپ ان سب کو ایک صف میں لا کر جب ان سے معاملات طے کریں گے تو یہ ایک جامع قسم کا حل ہوگا. اب خطرہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک تنظیم کے ساتھ معاملہ طے کر لیا تو جو قوتیں اس وقت باہر رہ کر یہ کارروائیاں کر رہی ہیں, کل اگر انہوں نے کہا کہ ہم تو صلح میں نہیں ہیں, ہم تو اپنی جنگ جاری رہیں گے, ہم تو اپنا جہاد جاری رکھیں گے والی بات کہہ دی, اور یہ جو نیچے جو مورچوں میں لڑنے والے نوجوان ہیں یہ یہاں سے ہٹ کر ان کے ساتھ وابستہ ہو جائے, پھر آپ کیا کریں گے؟ اسی لیے ہم نے کہا تھا نا کہ آپ لوگ سب کو ایک صف میں لا کر سب کے ساتھ مل کر مذاکرات کریں تاکہ ایک جامع تصویر کی صورت سامنے آ جائے. اچھا, اب جیسا کہ آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ جو ٹی ٹی پی ہے تحریک طالبان پاکستان, وہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں شریعت کا نفاذ چاہتے ہیں, لیکن ان مذاکرات میں انہوں نے شریعت کے نفاذ کی شرط نہیں لگائی. لیکن مولانا عبدالعزیز جن کو طالبان نے اپنی مذاکراتی کمیٹی میں شامل کیا وہ اس لیے سارے عمل سے علیحدہ ہو گئے, وہ کہتے ہیں پہلے شریعت نافذ کرو. وہ کہتے ہیں پاکستان کا آئین غیر اسلامی ہے. اب یہ آپ کو یقیناً اس وقت سوال میرا غیر ضروری لگ رہا ہوگا, لیکن بہت سے لوگ مولانا فضل الرحمان کا موقف جاننا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین اسلامی ہے یا غیر اسلامی. آپ نے کیوں ہائی لائٹ کیا اس کو؟
ایسے غیر ضروری چیزوں کو آپ ہائی لائٹ کر لیتے ہیں، لوگوں میں ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے. مولانا عبدالعزیز غیر ضروری آدمی ہیں. ظاہر ہے جی کہ آپ نے کیوں کیا ان کو جی؟ ان کے جو عقل و خرد ہے اس کے نتیجے میں یہ جو لال مسجد کا معاملہ جس نتیجے پہ پہنچا اور جو تباہ کاریاں ہوئیں، اس کے بعد بھی آپ قومی معاملات میں اگر مجھ جیسے جذباتی لوگوں کو شریک کریں گے تو یہی ہوگا نا جی. میں ایک بات آپ کو واضح کر دینا چاہتا ہوں جی. 2010 میں غالباً 2010 تھا جی، لاہور کے اندر تمام مکاتب فکر کی تنظیمیں اور تمام مکاتب فکر کی اہم شخصیات کا اجلاس ہوا. نشانی بتلا دوں کہ شہید سرفراز نعیمی صاحب اس میں موجود تھے اس اجلاس میں، یعنی ان کی شہادت سے پہلے کا واقعہ ہے جی. سب نے اس بات پر اتفاق کیا، اور یہ وہ دن تھے جب یہ سوات میں صوفی محمد صاحب کی تحریک اور یہ لوگ نکلے ہوئے تھے، اور وہ یہ کہہ رہے تھے جی کہ جمہوریت کو ہم نہیں مانتے اور آئین کو ہم نہیں مانتے اور یہ تو انگریزوں کے زمانے کا ہے اور جمہوریت تو اس وقت ایک متفقہ قرارداد تمام مکاتب فکر نے منظور کی، جس میں کہا گیا کہ ہمارے اکابرین نے پاکستان میں جن تمام امور پر ماضی میں اتفاق کیا ہے، ہم اپنے اکابرین کی متفقات کو دوبارہ زیر بحث لانے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں جی. اور یہ آئین جو طے ہوا ہے، آئین کے اندر جو اصول طے ہوئے ہیں ملک کے نظام کو چلانے کے لیے، وہ سب کے سب متفقہ ہیں. لہذا اکابرین کی متفقات کو دوبارہ زیر بحث لانا یہ ملک کو ایک ایسی گمبھیر پوزیشن کی طرف لے جانے کا باعث بنے گا کہ جس سے پھر ہم نکل نہیں سکیں گے. جو ایک دستاویز آپ کے مد نظر ہونا چاہیے. جو جمعیت علماء اسلام نے اپنی سطح پر پشاور میں 25,000 علماء کرام کا دعوت نامے کی بنیاد پر جمع کر کے ان سے قرارداد لی، جس میں وہ تمام اکابرین جو دارالعلوم دیوبند کے فضلاء بھی تھے، پرانے اکابر علماء، اور جو اس وقت بھی مدارس میں بڑے شیخ الحدیث کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ اس میں موجود تھے جی. 10,000 علماء کرام دعوت نامے کی بنیاد پر کوئٹہ میں جمع ہوئے تھے جی، جس میں یہ قرارداد لائی گئی کہ ہم آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے شریعت کے لیے جدوجہد کرنے کے پابند ہیں، اور اس قسم کی کسی عسکریت پسندی اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے ہمارا واسطہ تعلق نہیں ہوگا. ہم نظریاتی لحاظ سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں جی. اس کے بعد ایک سوال اٹھایا گیا، اور آج کل بھی کہیں کوئی جو بدنیتی کی بنیاد پر باتیں کرتے ہیں، وہ بھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ جی دیوبندی اسلام اور دیوبندی مکتب فکر. تو تمام دیوبندی مکتب فکر گلگت چترال سے لے کر کوئٹہ، خوزدار، کراچی، بدین تک تمام علماء کرام، ایسے علماء کرام جو اپنی ذات میں بھی ایک مضبوط قسم کے علماء تھے اور ان کی شخصیت بھی وہاں کے علاقے اور عوام میں شہرت یافتہ تھی، اس حوالے سے 150 علماء کرام کو اکٹھا کیا گیا. ان علماء کرام نے جو 8 یا 9 نکات طے کیے، اس میں ایک نکتہ یہ بھی تھا کہ پاکستان کے اندر مسلح جدوجہد، مسلح ذرائع سے جدوجہد کرنا غیر شرعی ہے. غیر شرعی ہے، یہ لفظ اس کے اندر لکھے گئے اور تمام علماء کرام نے اس پہ اتفاق کیا. دارالعلوم حقانیہ نے بھی اس پہ اتفاق کیا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر تھی. دارالعلوم کراچی نے کیا ہے، بنوری ٹاؤن نے کیا ہے، بنوریا نے کیا ہے، دارالعلوم کراچی نے کیا ہے، جامعہ اشرفیہ نے کیا ہے. جامعہ اشرفیہ تو میزبان تھا اس کا. یہ سارے اکابر علماء کرام ملک کے ایک بات پر متفق ہوں، پھر مجھے تردد ہونا چاہیے اپنی سوچ میں. یہ اجماع نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو جس پر علماء کرام کا اجماع ہو جائے، میں نے اعلان کیا کہ میں علماء کے اجماع کے ساتھ ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے، اور یہ تینوں دستاویزات میں نے پارلیمنٹ کے اندر تقریر کی اور پارلیمنٹ کی کارروائی کا حصہ بنا کر اسپیکر کو پیش کیا کہ آپ میری تقریر کی کارروائی کا حصہ بنائیں ان تینوں دستاویزات کو جی. اس کے باوجود ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا اور روزانہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مذہبی لوگ یہ ہیں، مذہبی انتہا پسند ہیں جی. اب اگر 95-98% لوگ پاکستان کے اندر بارہا اتفاق رہ کر کے اجماع قائم کرتے ہیں، تب بھی اسلام کے نمائندے وہ 1%، 2%، 3%، 4% لوگ ہیں جی. اور ان کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہم ایک مشکل کو مشکل سمجھیں، لیکن مشکل کو حل کرنے کا ایک باوقار راستہ اختیار کریں. یہ بھی پاکستانی ہیں، یہ بھی ایک سوچ رکھتے ہیں، لیکن ایک راستے پہ نکل گئے ہیں. اس راستے سے ان کو ایک واپس ایک معمول کی زندگی پہ لانا، نارمل زندگی پہ لانا، اس میں ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا چاہیے. حالانکہ میرا پر تو حملے کر چکے ہیں، اسی اعلان کے بعد تو میرے سے ناراض ہو گئے جی. آپ پر حملے طالبان نے کیے تو اسی ناراضگی کے بعد ہوئے تو فرشتوں نے کیے.
فرشتوں نے یار نہیں عجیب آدمی ہیں آپ. تو میں فوج پہ دعوے دار تو نہیں ہوں, میرے ساتھ اگر سیکورٹی ہے وہ کوئی, میں فوج سے یا پولیس سے تو نہیں ڈر رہا, نہ ہم امیر سے ڈر رہا ہوں. میرے پاس اگر سیکورٹی کا معاملہ ہے تو ان حالات نے پیدا کیا ہے نا جی, کیونکہ آپ نے کہا کہ ان کی مسلح جدوجہد غیر شرعی ہے. یہ تمام علماء, میں نے نہیں کہا, تمام علماء نے کہا یار. اور اس لیے پھر آپ پر حملہ ہو گیا. بس ایک وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. وقفے کے بعد کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وقفے سے پہلے جناب مولانا فضل الرحمان صاحب نے پوری قوم کے سامنے یہ کہا ہے کہ پاکستان میں جو گروہ مسلح جدوجہد کر رہے ہیں اور پرائیویٹ طور پہ کر رہے ہیں ان کی جدوجہد غیر شرعی ہے, اور یہ بات جب انہوں نے کہی تو اس کی وجہ سے ان پہ حملہ ہوا. حملہ ٹی ٹی پی نے کیا, لیکن مولانا صاحب انہوں نے ذمہ داری تو قبول نہیں کی نا. اصل میں ہوا یہ کہ ان کے صفوں کے اندر ایک شدید رد عمل آ گیا جی. اور مجھے لوگوں نے بتایا ہے کہ میرا شام میں کچھ لوگ نکلے بازار میں اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم منتظر ہیں کون قبول کرتا ہے جی. تو ایک بڑی ایک اندر سے ٹینشن پیدا ہو گئی. مولانا حسن جان کو کیوں شہید کیا گیا یار؟ یہی کہا تھا نا کہ خودکش حملے جائز نہیں ہے جی. وہ آپ کی پارٹی کے ایکس ایم ایل اے میرے استاد تھے, میرے شیخ الحدیث تھے, میرے پارٹی کے پارلیمنٹیرین رہے اور ایک بہت بڑے آدمی تھے جی. میرے بھی شاگرد, میرے بھائی, میرے بھی استاد تھے, میرے بھائی کے بھی استاد تھے. میں اس کے ساتھ زندگی بھر کا ایک تعلق تھا جی. مولانا نور محمد صاحب ہمارے پارلیمنٹ کے ممبر تھے, استاد اور اساتذہ ہیں وزیرستان کے. کیوں شہید کیا؟ کس نے شہید کیا ان کو؟ خودکش حملہ کیا اس کے اوپر. کیا ان کو بھی طالبان نے شہید کیا؟ یہی کہا انہوں نے نا. خودکش کس نے کیا جی؟ اچھا, تو مولانا مراج الدین مسعود کو مولانا مراج الدین کو کس نے شہید کیا جی؟ وہ بھی انہوں نے کیا. ظاہر ہے جی. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کے مولانا محسن شاہ کو کس نے شہید کیا جی. تو یہ ضرور ہے کہ ان صفوں میں اتفاق نہیں ہے اس پر, میرے اوپر ہو یا ان علماء کے اوپر. تو اندر سے بھی ان کی مزاحمت سامنے آ جاتی تھی اور ان کے نقصانات بھی پھر ہوئے ہیں اس کی بنیاد پر. لیکن میں نے, آپ کو یاد ہوگا, آپ کی پوری صحافتی زندگی میں اور میری سیاسی زندگی میں آپ نے مجھے اس بارے میں کوئی شاکی نہیں دیکھا کسی مرحلے پر. آج آپ نے سوال کر لیا تو مجھے کچھ باتیں کہنی پڑ گئیں, ورنہ میں نے ان کا کبھی نوٹس نہیں لیا. کسی ادارے کو نہیں کہا کہ آپ تحقیقات کیوں نہیں کر رہے, مجھے رپورٹ کیوں نہیں دے رہے, متعلقہ لوگوں کو آپ گرفتار کیوں نہیں کر رہے. یہ کبھی آج تک میں نے پیروی نہیں کی اپنے کیس کی. میں آپ کو بتا دوں, میرے بیٹے کی گاڑی پر حملہ ہوا, اڑا دیا گیا اس کی گاڑی کو, وہ بچ گئے, اللہ نے بچایا. مولانا طاہر الرحمان کے گھر پہ راکٹ مارا گیا, بچے نچلی سین پہ تھے, اوپر لگا, بچ گئے بچے. میرے گھر پہ راکٹ مارا گیا, دیوار سے باہر گرا, اس کا دھماکہ ہوا جی. 2 حملے روزانہ میرے اوپر ہوئے, ایک یکے بعد دیگر, جس میں 12 14 لوگ شہید ہوئے جی. اب یہ جن حالات سے ایک آدمی گزر رہا ہو, اس کے باوجود وہ جذبات میں نہیں آ رہا, اس کے باوجود وہ جذباتی ہو کر بات نہیں کر رہا, وہ آپ سے کہہ رہا ہے جی معاملہ ٹھیک کرو, ملک کے لیے ٹھیک کرو, سب کے لیے ٹھیک کرو. تو اسی لیے تو پھر انہوں نے اپنی مذاکراتی کمیٹی میں مفتی کفایت اللہ کو ڈالا نا, آپ کی پارٹی کے تھے. نہیں ٹھیک ہے, میں آپ کو خطوط بھی لکھے جن کا ذکر کیا ہم نے. وہ پہلے تھے, بعد میں یہ حملے بعد میں ہوئے. اچھا, تو بات یہ ہے جی کہ میں اس ذہن کو جانتا ہوں کس نے یہ کیا. ہمارے ملک میں حضرت بہت لوگ ہیں, پاکستانی طالبان اکیلے نہیں ہیں, اس میں عرب ہیں, اس میں تاجک ہیں, اس میں ازبک ہیں, اس میں وہ لوگ ہیں جو ہمارے ساتھ کوئی عقیدت نہیں رکھتے, ہمارے کوئی استادی شاگردی میں نہیں آتے, وہ اپنے طور پر کام کر رہے ہیں. اس تحریک سے باہر لڑکے موجود ہیں, وہ کچھ کر لیتے تھے, آج کل کر رہے ہیں. اس لیے میں کبھی بھی طالبان یا طالبان کی قیادت, یہ لفظ طالبان ایک لفظ بن گیا ہے کہ ایسا کام کرے تو نام طالبان کا لیا جاتا ہے, لیکن میں نے کبھی تحریک طالبان پہ الزام نہیں لگایا ہے جی, اور نہ میں نے اس موضوع کو کوئی موضوع بنایا ہے. میں کہتا ہوں ملک کے اندر ایک بدحالی ہے, اس بدحالی کا ایک نشانہ میں بھی بن گیا ہوں جی, لیکن پھر اس کو اچھے حالت میں لانے کی تگدو ہم نے جاری رکھنی ہے. تو ابھی یہ جو امن مذاکرات ہو رہے ہیں, آپ نے اس کے لیے اچھے جذبات کا اظہار کیا, آپ نے دعا کی کہ یہ کامیاب ہو جائیں. کچھ تجویز کریں گے کہ ان کو کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کیا کرنے چاہیے, کیا سی بی ایمز کرنے چاہیے دونوں مذاکراتی کمیٹیوں کو, کہ یہ مذاکرات کا سلسلہ رائٹ ڈائریکشن میں مثبت طریقے سے آگے بڑھے؟ میں نے اس حوالے سے پرائم منسٹر صاحب سے کل ایک میٹنگ کی ہے, اور میں نے جب ان کو تقریر میں کہا تھا کہ اگر یہ میٹنگ پہلے ہوتی تو شاید بہت سی چیزیں آپ کی اس پالیسی کا حصہ بن جاتی, لیکن بدقسمتی سے اب تو پانی کافی گزر چکا ہے. لیکن پھر بھی میں نے اس مذاکرات کے باوجود جو خطرات کا حالہ ادھر ادھر سے گھرا ہوا ہے, کیا ممکنہ مشکلات ہیں, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, اس پر اپنی پوری رائے ان کے سامنے رکھتی ہے, جسے میں پبلک نہیں کرنا چاہتا, تاکہ حکومت جو ہے وہ ذرا
کانفیڈنس میں رہے اور وہ کانفیڈنشلی جو ہے وہ اگر وہ چاہے تو میری ان تجاویز کو سامنے رکھے. وہ جو آپ نے تجاویز وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھی ہے اس سے یہ مذاکراتی عمل کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی یا مشکلات؟ تقویت ہوگی، جو اس میں کمی ہے اس کو دور کیسے کیا جائے وغیرہ وغیرہ. اچھا، پکی بات ہے نا؟ پکی بات ہے، کوشش تو یہی کی ہے. اچھا مولانا، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے 2009 میں ایک بیان دیا تھا کہ طالبان مارگلا کی پہاڑیوں تک پہنچ چکے ہیں لیکن ابھی تک وہ اسلام آباد تو نہیں پہنچے. تو یہ اس وقت آپ نے یہ بات کیوں کی تھی اور آج کیا پاکستان کے حالات ایسے ہی ہیں کہ طالبان جو ہیں وہ کراچی تک تو پہنچ گئے لیکن ابھی تک اسلام آباد نہیں پہنچے؟ بہت اچھی بات کر رہے ہیں تاکہ مجھے بڑے عرصے کے بعد سے لیکن ایک وضاحت کا موقع تو ملا. دیکھیے بات یہ ہے کہ سوات معاہدہ بڑا غلط ہوا تھا جی. سوات معاہدے کے بعد آپ نے اس پر حملہ کر دیا، فوج بھیج دی وغیرہ وغیرہ. جب معاہدہ کیا آپ نے تو اس معاہدے میں خرابیاں تھیں. میں نے ان خرابیوں کا ذکر پارلیمنٹ میں کیا اور میں نے ان سے کہا کہ تمہارے کمزور اور اپنے اس معاہدے میں فلاں فلاں کمزوریوں کے باعث چاہیے تھا کہ یہ معاملہ ختم ہو جاتا. پھر کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ بنیر اور ہری پور اور ان سائڈوں میں پھیل گئے ہیں اور اب مرگلہ کا لفظ میرے منہ سے نکل گیا. اب جناب اس کو باقی ساری تقریر کو ایک طرف کر دیا گیا، اس جملے کو بنیاد بنا کر سوات میں آپریشن شروع کر دیا کہ فضل الرحمان نے خود کہا تھا کہ مارگلے سے پڑے. اور تمہاری نقائص کمزوریاں میں نے اس وقت بیان کی تھیں، تم نے اس سے سبق نہیں لیا اور آج کہتے ہیں کہ جی میں نے کہا پارلیمنٹ نے مذاکرات کے لیے کہا، تم نے حملہ کر دیا فوجی. انہوں نے کہا جی آپ نے کہا کہ مذاکرات کرو، انہوں نے مذاکرات کیے. میں نے کہا یار یہ تو ایک حادثہ ہے، ہو گیا، حادثے میں تو لوگ فوراً پہنچتے ہیں. یہ تو پارلیمنٹ کی قرارداد ہے، اس پر تو حکومت نے پہلے اپنی پالیسی تبدیل کرنی ہے. تو جب تک پالیسی تبدیل نہ ہو آپ اس مذاکرات کو کس طرح اس زمرے میں ڈالتے ہیں؟ نمبر 2 کہ جو معاہدہ ہوا ہے اور آپ اب آپریشن کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں آپریشن پہ؟ آپریشن پہ کہتے ہیں یہ لوگ جو آئین کو نہیں مانتے، یہ لوگ جو جمہوریت کو نہیں مانتے، یہ لوگ جو عدالت کو نہیں مانتے، ایسے لوگوں کو معاف کیا جا سکتا ہے، ایسے لوگوں سے مذاکرات ہو سکتے ہیں. تو اب میں بتاتا ہوں آپ کو کہ اس نظریے کے ساتھ سوات معاہدہ ہوا. اگر سوات معاہدہ کو آپ پڑھیں گے تو وہ ماورائے آئین ہے اور وہ ANP نے کیا، جس نے بھی کیا ماورائے آئین ہے. ماورائے آئین میں صوفی محمد تو گناہگار ہوا کہ آئین کا منکر. جس نے دوسری طرف سے اس کے ساتھ دستخط کیے ہیں وہ کس زمرے میں آیا؟ اور ANP تو فرنٹ پہ رہی. بات چیت تو یہاں پر آرمی چیف اور پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر اور اسفندیار ولی کے درمیان ہوتی رہی نا جی. ہمیں تو باہر رکھ دیا گیا تھا نا. تو سوات معاہدہ آرمی نے کروایا تھا. ظاہر ہے جی کہ اس کے پشت پر وہی لوگ تھے اور یہ معاہدہ ہوا. اور اس معاہدے میں ابتدا جو پشتو میں لکھی گئی ہے آپ اس کو آج بھی پڑھ لیں، وہ آئین سے ماورا ہے. وہ تو چلو ہوئے گردن زدنی، لیکن اس کا اردو ترجمہ ڈیفرنٹ ہے، اس کا انگریزی ترجمہ ڈیفرنٹ ہے، یہ مجھے پتا ہے. یہ پتا ہے نا آپ کو جی. تو اب ہم نے کراچی میں بھیجنا تھا تو کراچی والوں کے لیے ہم نے اردو ترجمہ کیا، وہ پشتو سے مختلف، مفہوم مختلف. جو انگریزی میں کیا وہ اس سے مفہوم مختلف. تو یہ کیا ڈرامہ تھا سوائے اس کے کہ یہ آپریشن کرنے کی ایک سٹوری کا حصہ تھا. مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں کل آپریشن کرنے کے لیے یہ آج کا عمل اس سٹوری کا حصہ تو نہیں ہے. تو آپریشن کا فیصلہ ہو چکا ہے. مجھے ڈر ہے، مجھے خطرہ ہے. میں سابقہ واقعات کو دیکھتا ہوں تو اسی وجہ سے میں محتاط رہتا ہوں معاملات میں. میں صلح کی ضرورت و اہمیت کا داعی ہوں، اس کا انکار کبھی نہیں کر سکتا. اس کے لیے کوئی بھی کوشش ہو رہی ہو میں خوشبین رہوں گا اس کے لیے کہ خدا کرے کامیاب ہو. لیکن ماضی کے واقعات کو دیکھتے ہوئے آپ کسی متوقع خطرے سے غافل نہ رہیں. جی بہت بہت شکریہ مولانا فضل الرحمان صاحب. آخر میں آپ نے ڈرا دیا مجھے، لیکن ہماری دعا یہی ہونی چاہیے کہ مذاکرات کا سلسلہ کامیاب ہو جائے اور ہم امن کی طرف جائیں، ایک بڑے ملٹری آپریشن کی طرف نہ جائیں، کیونکہ پچھلے 12 سال میں بہت ملٹری آپریشن ہوئے. کسی ملٹری آپریشن کے نتیجے میں تشدد کم نہیں ہوا بلکہ تشدد میں اضافہ ہوا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.